السلام علیکم۔ یہ ویڈیو میں جو آپ آواز سن رہے ہیں یہ ڈاکٹر ناصر کریم کی ہے، اور آج تاریخ ہو چکی ہے 4 سپٹمبر، جمعرات کا دن ہے۔ صبح کے 7:06 ہو چکے ہیں، اور 7:46 ہو چکے ہیں۔ یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی ترقی کریں، ہم لوگ بھی آگے بڑھیں، اور ہم لوگ بھی جھوٹ سے نفرت کرنے والے اور جھوٹوں سے نفرت کرنے والے، یا کم سے کم ان سے دور رہنے والے ہوں۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھیے گا۔ میں نارمل ویڈیو 10 منٹ کے اندر کی بناتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے آج یہ ویڈیو 10 منٹ سے تھوڑا اوپر چلی جائے، تو لہٰذا اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے گا۔ آج کل پاکستان میں ہم لوگ سن رہے ہیں سیاستدانوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے، اور پاکستان کے مولوی طبقہ سے کہ اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہوا ہے۔ کس صورت میں؟ بارش اور سیلاب کی صورت میں اللہ کا عذاب۔ آپ لوگوں سے سوچنے کی میں درخواست کر رہا ہوں کہ آپ لوگ سوچیں، دنیا میں سب سے زیادہ بارشیں کن ملکوں میں ہوتی ہیں؟ آپ زیادہ دور نہ جائیں، 1971 عیسوی تک بنگلہ دیش پاکستان ہی تھا۔ اس ملک میں اس پاکستان جو اب پاکستان ہے، اس سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ بنگلہ دیش میں یہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ زیادہ دور اس لیے نہیں لے جا رہا کہ بعض ملک ایسے ہیں وہاں پر 5000 ملی میٹر سالانہ بارش ہوتی ہے، وہاں پر تو عذاب نہیں آتے۔ پاکستان جو 174 نمبر سے بھی نیچے آتا ہے بارش کے اعتبار سے، بارش کی جو ملی میٹر کاؤنٹ ہوتی ہے سالانہ، اس حساب سے 174 نمبر سے نیچے آتا ہے پاکستان۔ 174 نمبر سے نیچے رہنے والے ملک میں بارش اور سیلاب کی صورت میں اللہ کا عذاب آ جائے، اور جو اس سے اوپر 174 ملک ہیں ان میں بارش کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں اللہ کا عذاب نہ آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کچھ سوچیں، کچھ غور کریں، کچھ تفکر کریں۔ یہ عذاب نہیں ہے، یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ، یہ آپ کی سیاستدان، اور یہ آپ کے اقتدار میں بیٹھے جو بھی لوگ ہیں، ان کو کچھ بھی نام دے لیں، آپ شریف کہیں، بدمعاش کہیں، چور کہیں، اچکے کہیں، لٹیرے کہیں، یا ایماندار کہیں، جو آپ کا جی چاہتا ہے اس کو نام دے لیں۔ ان کی کارستانیاں ہیں، ان کے اوپر یہ عذاب اس بارش میں، اس سے پچھلی بارش میں، اس سے پچھلی بارش میں کیوں نہیں آئے؟ یہ عذاب صرف آپ لوگوں کے اوپر ہی کیوں آتا ہے؟ کچھ سوچیں، کچھ غور و فکر کریں، کچھ تدبر کریں۔ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں اگر رکھی ہوئی ہیں تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے آزاد کر کے بھی بھیجا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا تھا کہ میں نے 2 راستے دے دیے، ایک اچھائی کا، ایک برائی کا، اب تمہاری مرضی ہے تم اچھے والے راستے میں چلو یا برائی والے راستے میں چلو۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزاد کر کے بھیج دیے دنیا میں، تو اچھائی والے راستے پہ جب نہیں چل رہے، آپ کے حکمران، آپ کے اوپر مسلط طبقہ، آپ کے اوپر حکومت کرنے والا طبقہ، اس کا نتیجہ ہے کہ یہ عذاب جس کو آپ کہہ رہے ہیں، یہ سب مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں آپ کے اوپر آ رہی ہیں۔ اس ملک میں روڈوں کو 10 سال، 20 سال ہو جاتے بنے ہوئے، ٹوٹتی نہیں ہیں۔ پاکستان میں ہر تیسرے سال وہی روڈ بن رہی ہوتی ہے دوبارہ سے، یعنی لوٹنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے نا روڈوں کو۔ ریلوے لائن جو انگریز بھی چھاگے چلے گئے تھے وہی آج تک چل رہی ہیں، اس کے بعد ریلوے لائن کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا۔ اگر کہیں پہ کچھ تھوڑا بہت ہوا ہے تو وہ 100 میں سے
10 रुपये या 10 पैसे या 100% की बजाय जो अंग्रेज़ को अगर काम को 100% कहें तो उसके बाद अंग्रेज़ के जाने के बाद अब तक जो काम हुआ है वो 10% काम हुआ है। 78 सालों में सिर्फ 10% काम। तो क्या वजह है? वजह ये है कि आपके हुक्मरान, आपके ऊपर मुसल्लत तबका, आपके ऊपर हुकूमत करने वाला तबका नहीं चाहता कि आप लोग तरक्की करें। वो नहीं चाहता कि आप लोग आगे बढ़ें। वो नहीं चाहता कि आप लोग अपनी आवाज़ को इक़्तिदार तक पहुंचाएं, ऐवानों तक पहुंचाएं। वो नहीं चाहता कि आप लोग ऊपर आएं। वो नहीं चाहता कि आप लोग पढ़ लिख जाएं। वो नहीं चाहता कि आपकी जेब में खुला पैसा आ जाए। वो नहीं चाहता कि आप लोग दुनिया के उन माशरों की तरह, जिन माशरों में इंसान को इज़्ज़त दी जाती है, जानवर को इज़्ज़त दी जाती है, दरख्तों पौधों को इज़्ज़त दी जाती है, यहाँ तक कि इस घास को भी इज़्ज़त दी जाती है। देख लें घास की इज़्ज़त। ये ट्रैक बनाया हुआ है, ये घास बनाई हुई है, वो रोड बनाई हुई है, रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं। ये इंसान के चलने के लिए, ये घास घर की तरफ की, ये घास दरमियान की इज़्ज़त दी हुई है। तो ये सब उन्होंने किया हुआ है ना। तो जब ये जानवर है, इसको भी इज़्ज़त दी हुई उन्होंने। हर एक को इज़्ज़त देते हैं, ये हर जानदार को इज़्ज़त देते हैं। इंसान जानदार है, उसको इज़्ज़त दी हुई है। जानवर जानदार है, उसको इज़्ज़त दी है। दरख्त पौधे घास जानदार हैं, इनको इज़्ज़त दी हुई है। हत्ता कि बिल्डिंगों को भी इज़्ज़त देते हैं। तो जब माशरा किसी को इज़्ज़त देता है तो इज़्ज़त देने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। और जब यही पैसा हमारी हुकूमतें नहीं खर्च करती तो आप लोग गरीब, आप लोग कमज़ोर, आप लोग अनपढ़, आप लोग जाहिल, आप लोग सोचने से कासिर, आप लोग अच्छा फ़ैसला करने से नाकाम, आप लोग अच्छाई और बुराई के दरमियान तमीज़ करने के काबिल नहीं, आप लोग अच्छाई और बुराई का फ़र्क नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें आप में कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं। इन कमज़ोरियों को दूर करने के लिए अगर हुकूमतें नहीं कुछ कर रही हैं तो आप लोग अपने तौर पे इनफरादी हैसियत में जो भी कर सकते हैं वो करें। क्या कर सकते हैं? कहीं पर भी आपको कोई बुराई नज़र आए उसको उजागर करें। कहीं पर भी आपको कोई मुश्किल नज़र आए उस मुश्किल को दूर करें। कहीं पर भी आपको अनपढ़ जहालत नज़र आए उस जहालत को ख़त्म करें। अनपढ़ी को पढ़ाई की तरफ लेकर जाएं। इन चीज़ों से आप लोग अपने आप को इनफरादी हैसियत में ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में एक भंगी से लेकर ऊपर जितना भी ऊपर चले जाए, आर्मी चीफ तक कह लेते हैं, भंगी से लेकर आर्मी चीफ तक सब चोर, डाकू, लुटेरे, करप्ट हैं। एक चपड़ासी से लेकर हम कह लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक, चपड़ासी से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक सब करप्ट, चोर, डाकू, लुटेरे और दुरुस्त फ़ैसला करने वाले नहीं हैं। और तीसरी तरफ हम कह लेते हैं एक कौंसलर से लेके वज़ीर आज़म तक, सदर तक, सब के सब चोर, डाकू, लुटेरे, करप्ट हैं। जब पूरा माशरा नीचे से लेकर ऊपर तक किसी भी नहज पर चोर, डाकू, लुटेरा, करप्ट होगा तो फिर कैसे माशरा तरक्की करेगा? तो फिर कैसे माशरे में इंसानियत फ़रोग़ पाएगी? तो कैसे माशरे में जानदार को इज़्ज़त मिलेगी? तो कैसे माशरे में दरख्त, पौधे, घास फूस लगेगी कि हर तरफ सब्ज़ा नज़र आए, हर तरफ हरियाली नज़र आए, हर तरफ खूबसूरती नज़र आए, इंसान ज़हनी तौर पर आज़ाद हो, इंसान सोचने के काबिल हो? नहीं हो सकता ये सब कुछ। इन सब के लिए आपको नीचे से लेकर ऊपर तक ईमानदार होना पड़ेगा। नीचे से लेकर ऊपर तक चोरी, डाके
اور لٹیرےپن کی کلچر کو ختم کرنا ہوگا. لیکن آپ لوگ شاید یہ سب نہیں چاہتے. لیکن جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، برائی کو برا اور اچھائی کو اچھا نہیں کہیں گے، برے کو روکیں گے نہیں، اچھائی والے کی سائیڈ نہیں لیں گے، آپ لوگ یہ سب نہیں کر سکتے. کوئی شخص اگر آپ کو برا لگتا ہے، آپ کو نظر آتا ہے، آپ کے دل کی اندر کی آواز جو ایک اندر کا انسان ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے، آپ کا ضمیر جسے کہتے ہیں، وہ اگر آپ کو بتاتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن آپ اپنی ہٹ دھرمی میں کہ یہ میری قوم کا بندہ ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری نسل کا بندہ ہے، یہ میرے گاؤں کا بندہ ہے، یہ میری سیاسی تنظیم کا بندہ ہے، یہ میرے مذہب کا بندہ ہے، یہ سوچ کر آپ اس کی غلط کو بھی اچھائی بنا کے پیش کرتے رہیں گے تو آپ کبھی بھی ترقی کی راہ پر نہیں چل سکیں گے. کیونکہ ترقی کی راہ پر چلنے کے لیے برائی کو روکنا، برائی کو برا کہنا، برائی سے نفرت کرنا ضروری ہے، اور اچھائی کی سائڈ لینا، اچھائی پر عمل کرنا، اچھائی کو اپنے اوپر اختیار کرنا ضروری ہے، تب ترقی ہوتی ہے. اور جہاں تک رہی بات مذہبی معاملات میں کہ دعا کریں، یہ کریں، دعائیں اثر جب کرتی ہیں جب آپ اس دعا کے مطابق عمل اختیار کریں. آپ دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے روزگار عطا کر، روزگار جب ہی ملے گا جب آپ گھر سے نکلیں گے، درخواستیں دیں گے، اپلیکیشن دیں گے، انٹرویوز کی کوشش کریں گے، جہاں کہیں انٹرویو آیا وہاں انٹرویو جا کر دیں گے تو آپ کو روزگار ملے گا. اسی طرح سے آپ دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے معاشرے کو درست کر دے، تو معاشرہ جب ہی درست ہوگا جب آپ اپنے آپ کو درست کریں گے، آپ اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لے کے جائیں گے، جھوٹ کو چھوڑیں گے، نفرت کو ختم کریں گے، ہر طرح کی نفرت، مذہبی نفرت بھی، سیاسی نفرت بھی، ہر طرح کی نفرت کو ختم کرنا پڑے گا، اور ملک کو ترقی دینے والے حکمرانوں کو لانا پڑے گا. جو کسی کا بھی آپ کو لگے کہ یہ چور ہے، بے شک اس کے ماضی کو نہ دیکھیں، لیکن آپ کو تو اپنے حلقے میں محلے میں معلوم ہوتا ہے نا، اپنی ذات کی حیثیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ لٹیرا ہے، یہ کرپٹ ہے، اس کے دل میں میل ہے، یہ انسانیت کے لیے، ملک کے لیے کچھ نہیں کرے گا. تو ایسے کو کبھی بھی اقتدار پر نہ لائیں، اور اس شخص کو اقتدار پر لائیں جس کے متعلق کم سے کم آپ کا دل ضمیر کی اس میں گواہی دیتا ہو کہ یہ سچا ہے، مخلص ہے، ہمدرد ہے، انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، درختوں پودوں کے ساتھ اور ملک کے ساتھ. تو اس کو ووٹ دے کر اس کو اوپر لائیں. اور رہی جہاں تک آرمی چیف کی بات اور صدر اور وزیر اعظم کی بات، تو اس کو اتارنا، ان کو اقتدار سے ہٹانا آپ عوام کا کام ہے. یہ ہٹیں گے نہیں، کیونکہ طاقتور ہمیشہ دبا کر رکھتا ہے اور وہ کبھی بھی اقتدار چھوڑنا نہیں چاہتا. ان کو ہٹانا اب آپ عوام کا کام ہے. کیسے ہٹانا ہے؟ دنیا نے بے شمار مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. بولیویا کی مثال آپ کے سامنے ہے، انڈونیشیا کی تازہ ترین مثال آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ بنگلہ دیش کی مثال آپ کے سامنے ہے، افریقہ کے کچھ ملکوں کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو ان چیزوں پر آپ نے خود عمل کرنا ہے، اپنے ملکوں کو، اپنی عوام کو بھلائی کی طرف آپ نے خود لے کے جانا ہے، کسی نے نہیں لے کے جانا. تو میرا خیال ہے میں اب بہت زیادہ طویل ویڈیو بنا چکا ہوں اپنے حساب سے، نارمل جو میں بناتا ہوں. تو آپ لوگوں کو جتنی مرضی میں سمجھا لوں، سمجھ جب ہی آئے گی جب آپ سمجھنا چاہیں گے. نہیں سمجھنا چاہیں گے، میں اس کی ڈبل ویڈیو بھی بنا دوں، آپ کے اوپر کچھ نہیں اثر ہوگا. اب اس ملک میں میں چل رہا ہوں، پھر رہا ہوں، آپ کو کہیں بھی میں موبائل لے کے چل رہا ہوں، مجھے تو نہیں ڈر لگا کہ مجھ سے کوئی موبائل چھین کے لے جائے گا. میں ویڈیو بنا رہا ہوں. ایک مسلم ملک میں ہوتا ہوں تو مجھے ڈر لگا ہوتا ہے کہ کوئی مجھ سے موبائل چھین کے لے جائے گا. حتیٰ کہ سعودی عرب میں بھی مجھے یہ بات ڈر لگتی تھی، ملیشیا مسلم ملک، ادھر بھی مجھے یہ بات ڈر لگتی تھی. پاکستان کا تو حال آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے، موبائل کبھی جیب سے نکالتے ہی نہیں تھے. بھئی سیدھی سی بات ہے.
اور اس ملک میں میں ویڈیو بناتے ہوئے چل رہا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں لگ رہا، کوئی خوف نہیں لگ رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، احساس بھی نہیں ہو رہا کہ مجھے اس بات کا کہ کوئی مجھ سے موبائل چھین کے بھاگ جائے گا۔ بھلے کالا گزرے، نیلا پیلا گزرے، کوئی بھی گزرے، افریقن گزرے، انڈین گزرے، پاکستانی گزرے، مجھے نہیں ڈر لگتا اس ملک میں۔ کیوں؟ قانون کی ایک طاقت ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا قانون کہ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ انڈین ہے، یہ پاکستانی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حکومت میں بیٹھا ہوا بندہ ہے، یہ ایک عام غریب بندہ ہے۔ اس لیے مجھے ڈر نہیں لگ رہا۔ وہ سب کو ایک نظر سے قانون دیکھتا ہے، چاہے وہ ملک کا صدر ہو، وزیر اعظم ہو، آرمی چیف ہو، یا پولیس کا یونیفارم پہنا ہوا کوئی بندہ ہو۔ قانون اس کو بھی اسی نظر سے دیکھتا ہے جس نظر سے وہ میرے جیسے ایک غریب انسان کو جو ویڈیو بنا کے چلتا ہوا جا رہا ہے اس کو دیکھتا ہے۔ اس لیے مجھے ڈر نہیں لگ رہا۔ لیکن پاکستان میں قانون تفرق کرتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے کہ او یہ تو آرمی چیف کا بندہ ہے۔ آرمی چیف نہیں ہے، آرمی چیف کا بندہ ہے، اس کو بھی رعایت۔ اوے یہ تو ایک بھنگی کا بھائی ہے، وہ بھنگی کا بھائی ہے، خود بھنگی نہیں ہے۔ خود بھلے سے وہ کسی دفتر میں کلرک ہو، مینیجر ہو، افسر ہو، کچھ بھی ہو کسی دفتر میں، لیکن بھنگی کا بھائی ہے، اس کو رگڑا لگا دیں گے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہوگا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، تب آپ ترقی کریں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔